الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے وہ بدنصیب اور بدبخت اشخاص جن کی اس لیلۃ الشب معراج یعنی شب قدر کے اندر یا لیلۃ القدر کے اندر جن لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، ان کا ذکر کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمی ایسے ہیں جن کے شب برات کے اندر بھی اس رات مبارک رات میں، جس رات میں قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، ایسے رات میں بھی دو بدبخت اشخاص ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی. ان میں سے ایک جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اس کا کسی کو شریک ٹھہرایا اس کی مخلوق میں سے، اس بدبخت کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کریں گے اس شخص کی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نہیں داخل ہوگا یہ مشرک جنت میں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. یعنی جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر سے داخل ہونا گزرنا محال ہے، ایسے ہی مشرک کا جنت میں داخل ہونا محال ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کی وزن نہیں کریں گے. تو پہلا شخص جس کو شب برات میں بھی جس کی بخشش نہیں ہوگی وہ ہے مشرک. شیخ التفسیر والقرآن حضرت مولانا غلام احمد شیخ التفسیر والقرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی شرک ہو، نمازوں کے، قرآن کی تلاوت کے، حجوں کے، ذکر اذکار کے ڈھیر اور پہاڑ اس کے پاس ہو، اگر ذرہ برابر بھی اس کے دل کے اندر شرک ہے، اس انسان کی بخشش نہیں ہوتی. بخشش تو درکنار ہے، اگر بغیر توبہ کے وہ چلا گیا، مر گیا، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. اور جنت کی خوشبو 500 مسافات پر اہل جنت کو آئے گی، لیکن یہ بدبخت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا جو بغیر توبہ کے شرک کی حالت میں مر گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کو گناہ عظیم کہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ظلم عظیم جس گناہ کو کہا گیا ہے وہ شرک ہے. تو اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اگر بغیر توبہ کے اس کائنات سے چلا گیا انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے، تو اس انسان کے بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی. دوسرا وہ انسان ہے جس کی شب قدر یہ شب معراج یا شب برات کے اندر جس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی. یہ ایسی راتیں ہیں جن میں ہر آدمی کی بخشش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. لیکن وہ انسان جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو، جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض ہو، ایسے بندے کے بھی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی. اور اس حدیث کے اندر اس کینے کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، ایک تو مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، دوسرا کینہ باز کی بخشش نہیں ہوگی۔ مشرک کی اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے اندر دوسرے کو شریک کر رہا ہے اور بغیر توبہ کے جائے گا تو اس کی بخشش نہیں۔ اور کینہ باز مسلمان کا حق ہے، یہ اہل ایمان کا حق ہے، ان کی محبت دل میں رکھنی تھی، ان کی الفت دل میں رکھنی چاہیے تھی، لیکن یہ دل کے اندر کینہ اور بغض رکھ رہا ہے، یہ بندوں کے حق کے اندر جو ہے ادا نہیں کر رہا ان کے حق کو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندے اسے معاف نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اس سے سلام کلام نہ کرے۔ کینے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے جو انسان 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، سالوں سال چھوٹی سی بات کو دل میں رکھ کر، اس کے لیے کینہ اور بغض دل میں رکھ کر اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، تکلم نہیں کرتے، اس کو بلاتے نہیں ہیں۔ بھائی یہ دنیا ہے، اس نے ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ دنیا کا مال و دولت ہے، اس نے ادھر ہی رہ جانا ہے۔ ہاں، اچھا اخلاق اپناؤ، جو تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرو، چاہے اگلا برا کرے تو کرتا رہے، اس کا حساب اس نے اللہ کے سامنے دینا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ انسان ہے جو مسلمان کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، شب برات والے رات بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہمیں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنی چاہیے، دلوں کو فراخ کرنا چاہیے، دل بڑا کر لینا چاہیے، اگلے کی بات کو سن کر، اگلے کی بات کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور مسلمان کی ایک قدر اور قیمت ہے، مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہے، اس ایمان کی بقدر اس انسان کی قدر کر لینی چاہیے۔ اچھائی کا برتاؤ کرو گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے راہ پہ لانے کی کوشش، راہ راست میں لانے کی اسے توفیق عطا فرما دے۔ لیکن اگر ہم دل کے اندر بغض اور کینہ رکھیں گے، جتنی نفرت پہلے اس سے زیادہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ان 2 گناہوں سے بچنا لازمی ہے، ایک شرک سے، دوسرا کینہ بازی سے، کہ اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں رکھنی ہے۔ اس دل کو صاف کرنا، اس میں اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن کی محبت اس کے اندر بٹھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔